وقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان۔ تو فرشتے اللہ کے نبی کے پاس آئے، وہ سو رہے تھے اور آپس میں وہ بات کرنے لگے، یہ تو سو رہے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ایک نے یہ کہا، نہیں، ان کی آنکھ سو رہی ہے لیکن ان کا دل جو ہے وہ جاگا ہوا ہے۔ نبیوں کا ایک عجیب کہ ان کے دل ہمیشہ جاگے رہتے ہیں، اور وحی وغیرہ کا تعلق دل سے ہے، دل پر نازل وحی اترتی ہے اللہ کے احکام، تو وہ ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں۔ ان کی آنکھ بند ہو، سو رہے ہوں، ہر حال میں دل ایک دم ان کا تیار رہتا ہے کسی بھی وحی اللہ کے حکم کو لینے کے لیے۔ بلکہ بعض محدثین نے یہ بتایا ہے کہ عام طور پر اگر وہ ریسٹ میں ہو، ان کی آنکھ بند ہو، تو دل بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی بھی چیز وہ اچھی طرح سے لے سکتے ہیں اور وہ پیغام امت تک پہنچا سکتے ہیں۔ فقالوا، اور پھر فرشتوں نے آپس میں ہی بات کی، ہمارے نبی اور جو دین لے کر آپ آئے ہیں اس کا ایک ایگزامپل دیا ہے انہوں نے، اور وہ ایگزامپل کیا ہے؟ مثلہ کمثل رجل بنا دارا وجعل فيها مأدبہ۔ ایک بڑا آدمی ہے اور اس نے ایک اچھا شاندار گھر بنایا، گھر پورا ہونے پر اس نے ایک دعوت رکھی سب کے لیے، اور اس میں ہر طرح کے کھانے وغیرہ بنوایا، اور ایک آدمی کو اس نے یہ ذمہ داری دی کہ تم ایک ایک کو بلانا، کسی کو چھوڑنا نہیں، سب کو جا کر بلانا۔ اب جو بھی اس کی دعوت کو مان کر جو جائے گا وہاں اس گھر کے اندر، تو آرام سے کھانے بھی کھائے گا من پسند، اور اس کا جو مالک ہے جو یہ چاہتا تھا کہ ہر آدمی آئے، کھانا کھائے، میرے گھر کو دیکھے، تو اسے بھی خوشی ہوگی، وہ بھی خوش ہوگا۔ اور اگر کوئی نہ جائے تو خود ہی محروم ہوگا، نہ تو اسے کھانا ملے گا، الٹا وہ گھر والا جو ہے اسے جب پتہ چلے گا کہ یہ آدمی آیا نہیں تھا میری دعوت میں تو وہ ناراض بھی ہوگا۔ تو فرشتوں نے آپس میں بات کی اور کہا کہ یہ جو ایگزامپل آپ نے دیا ہے اس کو ذرا اچھی طرح سے کھول کر بتائیں تاکہ یہ جو نبی محمد ہے ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی بڑی پیار سے جنت بنائی، اور اس جنت میں کس کو رکھنا ہے وہ اللہ کی پسند ہے۔ اس نے دین دے کر اور داعی بنا کر ہمارے نبی کو بھیجا، سارے نبیوں کو بھیجا اپنے اپنے وقت میں۔ ہمارے نبی اللہ کی طرف سے دعوت لے کر آئے ہیں، جو ان کی بات کو مان کر عمل کرے گا تو وہ اللہ کی جنت میں جائے گا اور ہر طرح سے فائدہ اٹھائے گا، کھائے گا، پیے گا، مزے کرے گا، اور اللہ بھی اس سے خوش ہوگا، کیونکہ اللہ ہی کی چاہت ہے، اللہ ہی نے تو یہ سب بنایا ہے نا۔ اور جو نبی کی بات کو نہیں مان کر ان کی نافرمانی کرے گا، منمانی زندگی گزارے گا، تو وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا، اور پھر دوسرا اللہ کے غضب کا بھی شکار ہوگا۔ اللہ نے جنت بنائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر وہ طریقہ بتایا کہ جس کے ذریعے سے تم اس کی جنت میں جا سکتے ہو اور اس جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور پھر اللہ کو بھی راضی کرو گے۔ اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کے بندے اس کی بات کو مان لے
اور پھر جنت میں پہنچ جائے، اور جو اس کے نبی کی باتوں کا انکار کرے گا، نہیں مانے گا، تو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا، اور دوسرے اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یہ ایک ایگزامپل تھی۔ اس کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں ان میں حکمت ہوتی ہے، بندوں کے لیے فائدے ہی ہیں۔ بغیر فائدے کے اللہ نے کچھ نہیں حکم دیا ہے، اس کے دین میں، اس کے احکام میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس پر جو بھی عمل کرے گا دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا۔ جس طرح ایک ایگزامپل دی، گھر میں نیا گھر کسی نے بنایا، دعوت رکھی، اب اس دعوت میں بلا خیر رکھا ہے، سب کو عام دعوت ہے، کوئی بھی جائے وہاں کھائے اور مکان کے مالک سے ملے، وہ بھی خوش ہوگا اور یہ بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح جنت ہے، جنت نے اللہ نے بڑی چاہت سے بنایا ہے نیک بندوں کے لیے، جو اس کی اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کر زندگی گزاریں گے، وہ ضرور اس جنت میں جائیں گے اور وہاں کے جو کچھ ہے ان سب سے فائدہ اٹھائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، آرام کریں گے۔ لیکن انٹری یہی ہے کہ اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اخیر میں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی فرق ہے لوگوں میں، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، یہ کیسے ہم جانیں گے؟ ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم جان پائیں گے۔ محمد الفرق بین الناس، لوگوں میں فرق کرنے والے ہمارے نبی ہیں۔ جو آپ سے محبت کرے گا، آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا، آپ کے راستے سے محبت کرے گا، جو ان کا فالوور ہوگا وہ صحیح آدمی ہے، وہ جنتی ہے۔ جو ان کا فالو نہیں کرے گا، ہر چیز میں خلاف کرے گا، نافرمانی کرے گا، یہیں سے فرق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ امتیاز ہے ہمارے نبی، جو ان کی مانے گا وہ صحیح ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ جو ان کے اگینسٹ میں ہوگا، نافرمانی کرے گا، دنیا میں بھی وہ ہلاک و برباد ہوگا، آخرت میں بھی وہ برباد ہوگا۔ اس کی پہچان ہی ہے۔ ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہم اللہ کے یہاں ہمارا کیا مقام ہوگا، کیا رزلٹ ہوگا، ہم ذرا اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے سے، ان کی سنتوں سے، جو طریقہ وہ لے کر آئے زندگی گزارنے کا، وہ ہمارے اندر کتنا ہے، زیادہ ہے اچھی بات ہے، بالکل نہیں ہے یا کم ہے بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو دین لایا گیا، جو طریقہ آپ نے سکھایا، یہی طریقہ ہے اللہ کی جنت میں جانے اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کی جنت میں جانے والے بنائیں اور اللہ کے نبی کی ہر بات پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا